سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا کہنا؟ وہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 24 گھنٹے اپنے آنکھوں کو بند رکھتے تھے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آنکھیں کھول کر اگر کسی انسان کو غور سے دیکھ لیتے تھے تو اس انسان کو مقام ولایت عطا فرما دیتے تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جے پال جوگی کو عبداللہ بیابانی بنا دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کا کیا کہنا اور ان کی عظمت کا کیا کہنا، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، ان کی عظمت سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی بلندیاں سب سے افضل کیوں نہ ہو، ہندوستان میں سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اسی لیے کہ وہ علی کا لاڈلا ہے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے تو راستوں میں جاتے جاتے پیدل جاتے اللہ اکبر کبیرہ 7 آگ کے پجاری ملتے ہیں جو اپنی آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں، اس کو معبودی حقیقی سمجھ کر ان آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم ان آگ کی پجاریوں پر پڑے کہ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ جو تم آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آگ کے پجاریوں نے کہا، جی درویش فقیر، ہم جو ہے اس آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو آگ کی، تو اس سے تمہیں فائدہ کیا ملنا ہے؟ تمہیں اس سے فائدہ کیا ملنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان آگ کے پجاریوں نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ آگ جو ہے ہمیں نہ جلائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس کو معبود مان کر ان کی پوجا کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جلائے نہ مرنے کے بعد، تو اچھا یہ بتاؤ آخر تم اس انگار میں، اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر بتا دو مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ آگ کے پجاریوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو بابا فقیر درویش، کہ ہم آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، اگر ہم اپنا ہاتھ انگار میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے تو جو ہے آگ ہمارے ہاتھوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، کیا تمہارا معبود بھی تمہیں جلائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جوتی مبارک نکالتے اپنے پیر مقدس سے اور پھر اس انگار میں ڈال دیتے ہیں۔ انگار میں ڈال دے تو وہ انگار گلزار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس جوتی مبارک کو سرکار غریب نواز نکالتے ہیں تو ہو بہو اسی طریقے سے موجود تھا جیسے پیروں میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 7 آگ کے پجاریوں نے دیکھا تو اللہ اکبر کبیرہ کہا کہ اے بابا فقیر، ذرا یہ بتاؤ کہ آخرکار آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کس کی پوجا کرتے ہیں جو ہے آپ کی جوتی کو نہیں جلا سکے؟ آگ جو ہے آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن آگ کے اندر اتنی ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ آپ کی جوتی کو جلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا فقیر درویش، ذرا یہ بتاؤ کہ تم آخر کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے آگ کی پجاریوں، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس آگ کا مالک میرے رب کائنات رب العالمین ہے، اس رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے انگار کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ 7 آگ کے پجاریوں نے کہا کہ بابا فقیر درویش، ذرا اپنا ہاتھ پھیلا دو اور اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے لو اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دو اور ہمیں بھی ایمان سے مالا مال کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 7 بابا فقیر درویش سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، ان کی عظمت، اور تمام ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو عرس